بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 233 میں باب البر والصلہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4929 سے لے کر 4933 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت بہز ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ بہز کے دادا حضرت معاویہ ابن صدا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ بلائی اور نیک سلوک کروں؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پھر عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ حضور نے پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پھر عرض کیا حضور پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ جو ماں باپ کے بعد تمہارا قریب تر عزیز ہے، جیسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ان کے بعد اوروں کے زیادہ قریبی عزیز ہے، جیسے چچا اور ماموں، اور اسی ترتیب کے مطابق چچا اور ماموں کی اولاد وغیرہ۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک وتعالی انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحمہ وشفقت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته۔ رواہ ابو داود۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء آپ کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کے نام کا لفظ اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا ہے۔ لہٰذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا نہیں کرے گا، میں بھی اس کو اپنی خاص رحمت سے جدا کر دوں گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں صلہ جوڑنے اور توڑنے والے کے حکم کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمت على قوم فیہم قاطع الرحم۔ رواہ البیہقی فی شعاب الایمان۔
حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ناطہ توڑنے والا موجود ہو۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ لا تنزل الرحمہ یعنی ناطہ توڑنے اور صلہ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی رحمت کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس رحمت سے عام رحمت مراد ہو یا خاص باران رحمت مراد ہو، اور ظاہر ہے کہ جب رحمت کا نزول بند ہو گیا تو عذاب کا نزول ہوگا، لہذا ایسی قوم پر اجتماعی عذاب کا نزول ممکن ہے جس میں کوئی آدمی رشتہ ناطہ توڑنے والا موجود ہو اور پوری قوم صلہ کے کاٹنے کے جرم پر خاموش ہو اور اس کو منع نہیں کرتی ہو بلکہ اس کی حمایت بھی کرتی ہو۔ شارحین کرام نے لکھا ہے کہ قوم سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو صلہ توڑنے والے شخص کی حمایت کرتے ہوں اور اس کو منع نہ کرتے ہوں، پوری قوم مراد نہیں ہے۔ آج کل جن سرحدی علاقوں میں ان سالوں میں تباہ کن زلزلے آئے ہیں، رشتے ناطے توڑنے کا گناہ یہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں بھی اس کی سزا دے دے اور آخرت میں بھی دینے کے لیے اس سزا کو ذخیرہ رکھے۔ ہاں، دو گناہ بے شک اس بات کے لائق ہیں، ایک تو امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور دوسرا ناطے کو توڑنا۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ یدخر لہ یعنی آخرت کا عذاب بھی ہوگا، اس کا ذخیرہ بھی جمع رہے گا اور دنیا کا عذاب بھی بطور پیشگی ہوگا۔ یہ دگنا عذاب دو قسم بدبختوں کو ہوگا۔ ایک قسم وہ لوگ ہیں جو امام برحق اور اسلامی خلافت کے سربراہ کے خلاف بغاوت کریں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صلہ توڑنے کا جرم کریں گے۔ یہ دونوں گناہ اتنے گھناؤنے اور سنگین ہیں کہ اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو کر اسلام کی جڑیں ہل جاتی ہیں، اس لیے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں باغی اور صلہ توڑنے والے کو دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہوگا، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، رواہ النسائی والدارمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا کہ جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان رکھے، اور نہ ہی وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور نہ وہ شخص جو شراب نوشی کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے۔ یہ نسائی اور دارمی کی روایت ہے۔ منان یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے پھر جتلاتا ہے اور اس کو مسلسل تنگ کرتا رہتا ہے۔ عاق یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور بلا وجہ انہیں تنگ کرتا ہے یا اپنے اقربا کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہے۔
مدمن خمر، یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلسل شراب نوشی کرتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے ان محرمات کو حلال سمجھ کر کیا تو کافر ہو گئے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ یا دخول جنت سے دخول اعلیٰ مراد ہے، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر یہ حکم تشدید، تغلیظ، توبیخ اور زجر کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء، رسول کبریا، حبیب مہرباں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 قسم کے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں سے پہلا منان ہے، دوسرا عاق ہے اور تیسرا مدمن خمر ہے۔ منان یعنی احسان کر کے جتلانے والا، اور عاق یعنی والدین کا نافرمان، اور مدمن خمر یعنی مسلسل شراب نوشی میں دھت رہنے والا۔